पुलिस का नारा लगा था कि अवाम दोस्त पुलिस, जो ये ज्यादती करके गए, मैं ये कहता हूँ कि अवाम दुश्मन पुलिस बन रही है। अगर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोनों का बखबर पाकिस्तान और पहाड़पुर टाइम का बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ तावन किया और हमारी आवाज़ बनने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या दोस्त अहबाब या इलाके वालों को बुलाने का मेरा जो मकसद था ना, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जिस तरह चशी तूफ़ान ने कहा है कि ये मामला हमारे बमकुरई में बना था, मेरा पड़ोसी था, वो साथ ही घर है उसका, थोड़ा सा फासला ये सामने नज़र भी आ रहा है। 2:50 का वक्त था, मुझे जगाया गया इधर से। मैंने एहसानुल्लाह हवलदार को कॉल की कि हमारे साथ ऐसे ऐसे मसला बन गया है। सनाउल्लाह का भाई और मेरा कज़न मुझे जगाने आए थे। 2:50 थे। उधर जब मैं गया तो हाजी शरजमान और उसका भतीजा वो भी मौजूद थे, और पीछे उसका बेटा कमरजमान भी गाड़ी लेके आ गया। पुलिस वाले भी पहुंच गए। सनाउल्लाह को मैंने कहा कि किसी को पहचाना है, तो उसने ऐसे अल्फाज निकाले कि यार दमानी थे। चुप हो गए क्योंकि उसका ये जबड़ा मुकम्मल नहीं था। उसके बाद इतना टाइम भी नहीं था कि उसकी जान हमारे लिए बड़ी अजीज़ थी। ज़िंदगी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमाए और उसको शहादत नसीब करे। उसको फ़ौरन हमने उठाया, पहाड़पुर तक भी मैं साथ रहा, सारा कुछ, ब्लड भी मैंने दिया। फातिहा खानी भी मेरी बैठक पे होती रही। उसके बाद खैरात भी मेरी बैठक पे हो गई। जिस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ वो बात नोट करने के काबिल है कि 25 जनवरी तक, 8 जनवरी का ये वक़्वा है, 25-26 जनवरी तक मैं उनका रहबर भी रहा हूँ। ये जो जियो फेंसिंग का कह रहे हैं, कासिम खान SHO ज़िंदा है, ये ज़कीउद्दीन ज़िंदा है, ये सारे लोग ज़िंदा हैं। इनको मैंने जाके कहा था कि ये काम करवाना है आप लोगों ने। जब मैं ये करवा रहा था तो मेरा भाई कहता मुझे कि आप क्यों करवा रहे हो ऐसा। उसने मुझे नहीं छेड़ा, ला ताल्लुक़ रहा। उधर DI खान भी, जब सुबह मैंने उसको बताया, यही खान ज़मान लड़का और यही इशफाक शाह उधर हॉस्पिटल में भी आए। खान ज़मान उधर क्यों था, ये पुलिस वाले भी सवाल करते हैं, लोग भी करते हैं। खान ज़मान का इधर एक लांजा चल रहा था। खान ज़मान ने, मेरे भतीजे इधर आए हुए थे क्योंकि मेरे भाई का घर उधर है। खान ज़मान ने मजदूरी के लिए कहीं जाना था। उससे अब ये वक़्वा हो गया। उसके बाद मैं इधर बिज़ी हो गया, मतलब वो भी उधर चले गए। इधर शाह साहब ने तकरीर कर ली। सारे लोग अफसुर्दा हो गए कि हमने ये कातिल ढूंढना है। मेरे ज़िम्मे, क्योंकि VC नाज़िम में रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे काम लग गया। मतलब वो सुबह मेरे साथ रब्ता करते, शाम थाने पे आना जाना मेरा रहा। 25 जनवरी की शाब उन्होंने, मतलब 25 जनवरी तक ना मेरा रब्ता उनसे रहा। उसके बाद वो ऐसा कट ऑफ हो गए। तो इधर मुझे पता चल गया कि वो मेरे भाई का नाम ले रहे हैं 5 फरवरी को। मैं और गज़नफ़र उनके घर गए, उनको कहा कि सबूत है तो दे दो हमें। उन्होंने सबूत नहीं दिया, ऐसे टाल मटोल बात को कर गए। मैंने कहा आपके वालिद का कातिल मिल जाए आपसे बात करेंगे। यार ये मैं आपका हौसला बढ़ाने, अगर हमारा भाई है ना, इसको बिल्कुल हम शूट करेंगे। सुबह मैं कमर ज़मान अपने चचा के पास गए, उसको मैंने सारे हालात बयान किए कि अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता क्योंकि मुझे तो ये पार्टी बना रहे हैं, लिहाजा मेरा ये हक़ नहीं है। चुप हो गया कि यार ये कैसा मामला चल रहा है। चलते चलते मतलब गांव में ये फ़िज़ा लोगों ने घुमा दी कि इशफाक शाह है, ये है, वो है। जो मुखालफिन हमारे थे, बहरहाल उन्होंने ये फ़िज़ा बना दी। और मालकों ने ज़्यादातर जो इनके घर में एक बंदा है वो हमें मालूम है, वो बाद में वक्त आने पर इंशाल्लाह हम मंजर आम पे लाएँगे। तो इसी दौरान जियो फेंसिंग आ गई है, जियो फेंसिंग आ गई, डेटा आ गया, हम मुलजिम करार दे गए। ठीक है, यही वक्त हमें मालूम हुआ। लोगों के सामने उसने तकरीर झाड़ी, मैं तो गया नहीं हूँ, ज़कीउद्दीन ने सारा कुछ किया। उसी दिन हमने भाई को बुलाया कि थाने पे हाजिर हो जाओ। हमें किसी ने कहा है कि यार बहुत बड़ी साजिश है आप लोगों के खिलाफ, आप BBA करवाओ। दूसरे दिन BBA करवा के हम जब ज़कीउद्दीन के पास चले गए तो ज़कीउद्दीन के तेवर चेंज थे। यकसर वो अपनी ज़ुबान से जो इनके साथ की हुई थी ना, उससे हट गया। मैंने कहा ये कैसे किया है? इशफाक शाह आपको बयान देने के लिए आया गया। कहता है इशफाक शाह तो 109 में है, CDR तो इसकी निकलवा ही नहीं गई है। मैंने कहा जियो फेंसिंग में आपने तकरीर झाड़ी है, पूरा इलाका हमारे मुखालिफ हो गया है कि जियो फेंसिंग आई है, ये है, वो है। उसने कहा सामने ले आओ लोगों को। वो समझे नहीं है मेरी बात। 5 नंबर निकले हैं, गए हैं, उनमें इशफाक शाह तो नहीं है। मैंने कहा फिर खान ज़मान है? कहता है हाँ खान ज़मान तो है। मैंने कहा फिर वो उसके साथ DI खान में, इशफाक शाह ने कहा कि DI खान में है खान ज़मान मेरे साथ। इसने ऐसे पेन निकाला, इसने कहा कि आप खान ज़मान को छोड़ दो, मैं आपको दरमियान में ठहराऊँगा। मैंने कहा डेटा पहले दिखाओ। मेरे 2 बंदे गांव के भी मौजूद थे, लेकिन आज वो गवाही नहीं देंगे। उन लोगों की भी दरमियान में मिली भगत है, वो उधर बैठे हुए थे, वो अपनी लहजे से मुनहरिफ हो रहे हैं अपनी बातों से।
बहरहाल हमने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि खान ज़मान इशफ़ाक़ शाह के साथ इसके घर में ईदगाह कलाम में मौजूद था। और मैंने कहा ज़कीउद्दीन साहब, ये 64 का बयान है, सफ़े मिसल पे ये चीज़ आनी चाहिए कि उनकी फ़ातिह ख़ानी भी मेरी बैठक पे थी, पूरे गाँव को इल्म है, खैरात भी थी, सारा कुछ हम इसमें बेकसूर हैं, मेरा भाई भी बेकसूर है, हम इसकी गारंटी देते हैं क्योंकि उसने हमें हल्फ दे दिया, इलाके को भी हल्फ दे दिया है। उसने कहा कि खान ज़मान को आप छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा फिर आप मिसल में लिखोगे कि खान ज़मान है साथ और ये इसको छोड़ रहा है, आप कालें तो उनकी हैं आपस में, लेकिन 8 बजे की आप खुद कह रहे हैं, जियो फेंसिंग आप करवा रहे हैं रात के 12 और 3 के दरमियान, 12 से 3 तक, बहुत से नंबर हैं, वो तो नहीं है, इनका कैसे आ गया जुड़ी खान में पड़े हैं, कहते हैं इनकी तो करवाई भी नहीं गई। मैं फ़ौरन भागे आया, बानकुरई के लोगों को मिला, हमारे ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत फैल चुकी थी कि कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा कि बयान भी हम आप लोगों के सामने देते हैं और ज़कीउद्दीन का मौक़िफ़ भी सुन लो, जिस वजह से हम कहते हैं कि इसकी ज़ाती दुश्मनी है, जो कुछ भी है हमारे साथ। उसके बाद हम चुप हो गए, हम अपना केस मतलब अदालत के सामने फेस करेंगे। उसके बाद खान ज़मान की बीबीए हो गई। जब हम इधर आए तो खान ज़मान को 303 का पर्चा पहले से दे दिया कि ये बाहर ना जाए। उस दिन भी उसको पहाड़पुर में पीटा गया, उसको मनवाते रहे, वो नहीं माना। उसके बाद चलते चलाते हमारी उस दिन भाई की और खान ज़मान की बीबीए कैंसिल हो गई। बीबीए कैंसिल हो गई, जो ही ये थाने पहुँचे तो ज़कीउद्दीन और साबिर बलोच पहुँच गए हैं। ये कैंट थाना के इधर इंचार्ज है फवाद शरानी, आईओ है जवार बलोच। वो आते हैं, मेरे भाई पे तशद्दुद करते हैं, खान ज़मान पे तशद्दुद करते हैं, मुझे अंदर नहीं छोड़ा जाता, नफ़रत फैलाई गई है, गांव वाले आते नहीं हैं। ये आ जाएं, मैंने कहा सिर्फ हक की बात कर लो, हमारी बात कोई नहीं सुनता। ये क्लियर कट बात है। ज़कीउद्दीन लोगों की बैठकों पे जाके, क्योंकि इसमें तकरीरें झाड़ी हैं, पुलिस ऑफिसर का ये काम नहीं होता, तफ्तीश वाले का यह काम नहीं होता कि लोगों की बैठकों पे जाके हमारे खिलाफ वो तबलीग करता रहा है। वो भी सबूत है इंशाअल्लाह। जब इशफाक शाह साल के बाद 5 के बाद या सज़ा हो गया, बात ख़त्म, हम झूठे हो गए। जब बाहर आ गया उनको लोगों को मंजर-ए-आम पे लाऊंगा कि इसने किस किस बैठक पे क्या क्या हमारे खिलाफ किया है। ज़कीउद्दीन के खिलाफ बोलेंगे लोग इंशाअल्लाह। तो इन्होंने पिटाई की। सुबह हमें पता चला, मुझे किसी ने कहा थाने से, जब वो निकला, वो भी लोकल बंदा था गिरसल का, और उसने कहा कि खुदा के लिए भाई के लिए कुछ करो, आपके भाई को तो बहुत मारा है इन्होंने और खान ज़मान को। उधर जब गए तो मजिस्ट्रेट के सामने मेरे भाई ने जो अपना 164 का बयान किया है ज़कीउद्दीन और साबिर के ख़िलाफ़, और खान ज़मान का ब्लड भी लगा हुआ था, वो अपने आर्डर में क्लियर कट लिखता है दौलत खान साहब कि इसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ है और इनको जो है ना मेडिकल बोर्ड के लिए DSQ ले जाए। जब उधर गए हैं, मेरे भाई के ये नर्व्स डैमेज हैं 3 अंगलियों के, इधर उसका कोई मसला बना हुआ है, ठीक है जी, खान ज़मान के एक कान का पर्दा फटा हुआ है, इन्होंने तशद्दुद किया है। अब क्या है कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है पुलिस का, वो 2 एडमिट पड़े हैं हॉस्पिटल में कि फ़ैसला करो। क्यों कि इधर इंचार्ज जवार खान और फवाद शरानी हैं, उनकी मौजूदगी में वो 2 बंदे आते हैं, ना उनकी इधर रवानगी है ना कुछ है, अभी इन्होंने डाली हो तो पता नहीं है। ये हमारे साथ पुलिस ने हशर किया है। मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि इसने जो तकरीर झाड़ी थी, डेटा झूठा है, इंशाअल्लाह ये झूठा साबित हो के रहेगा। हम बेगुनाह हैं, हम अपनी बेगुनाही अदालत पे पेश करेंगे, अपनी बेगुनाही के सबूत अदालत है, हमें अदलिया पे इतबार है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। मैंने पुलिस की कोई सिफारिश की हो, मेरे भाइयों ने की हो, किसी से कहा हो कि हमें इस कत्ल में थोड़ा सा वो कर दो जिसके हमारे ऊपर इल्ज़ाम ठहराया गया, थोड़ा सा हमें वो सहूलत दे दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आराम से अपना केस वो चल रहा था। इतना तशद्दुद कि हिरासत में उन पर तशद्दुद किया गया, हालांकि हक़ तो ये होता है कि ये रिमांड ले लेते ना उसके बाद। और ज़कीउद्दीन और साबिर बलोच, इन्होंने बहुत बड़ा तशद्दुद किया है। मैं DIG से, SP से, IGP से, इनके अलावा अपना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, सेशन जज DI खान, एडिशनल सेशन जज पहाड़पुर, ह्यूमन राइट्स, इन सब को मैं अपील करता हूँ कि खुदारा हमारी आवाज़ बने, हमारी हक रसी की जाए। हमारे साथ इस मामले में ज़्यादती हुई है, जब हम भागे नहीं हैं, अपने आप को कानून के सामने पेश कर दिया है, जो एक कानून के रूल्स हैं, फिर कानून फॉलो करने वाले, कानून लागू करने वाले कानून क्यों तोड़ रहे हैं? ज़ाहिरी सी बात है कि ज़क्की की हमारे साथ ज़ातियात बन गई है। नहीं बनता इसका कोई कानूनी जवाज़, नहीं बनता इसका हक कि ये आया है कैंट से और इधर टार्च करके चला गया और ज़ख्मी करके। हाँ, अगर रिमांड मिलता ये अगवा की सूरत में, फिर भी कैंट ले जाता या कहीं ले जाता, क्योंकि इसने ये साबित करना है कि यही मुल्ज़िम है, इसके अलावा कोई इसकी नहीं बना सकता शलवार, जो गंद ज़क्की फैला के किया है। हमारे कागज़ों में हमारे साथ पुलिस ने बहुत बड़ी ज़्यादती की है।
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی پی صاحب، سیشن جج ڈی آئی خان، ایڈیشنل سیشن جج پہاڑپور، چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ اس بات کا نوٹس لے اور ہمیں اس بات کا جو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس پہ ہمارے ساتھ وہ تعاون کریں، اور یہ اس کا میں حق رکھتا ہوں۔ اس معاملے میں آپ لوگ سرکل ڈی ایس پی یا ڈی پی او ڈی خان سے بھی ملے ہیں، ان کو بھی یہ روزانہ بتائیے کہ ہمارے ساتھ پولیس جو ہے متعلقہ پولیس کی بجائے دوسری پولیس سے انویسٹیگیشن کروائی جا رہی ہے، تو اس معاملے سے کوئی بات ہوئی؟ یار جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کاشی بھائی، کہ اتنی ذکی نے نفرت پھیلائی ہے اور لوگوں کا اتنا برین واش کیا ہے، آپ سوچیں نا، جس طرح رشید خان نے کہا ہے کہ آئے ہیں گئے ہیں اس طرح، اور جو پیجز پہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں، ان کو ایک نقشہ سے دکھایا گیا کہ یہ جیو فینسنگ ہے، کون جانے، نہ اس پہ ڈیٹ ہے، نہ لوکیشن ہے، نہ ڈیوریشن ہے، سب سادہ لو انسان تھے، ان کو چکمہ دے کے چلا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ میں کس کے پاس جاتا، میرا بڑا بھائی جو ہے میرے والد کی جگہ وہ پکڑا گیا، میرے دو بھائی اور بھی جاب والے، وہ بھی جاب والا، اکیلا میں رہ گیا، میں ان کو پارسو کرتا یا میں ان کے پاس جاتا؟ اب کل سے میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ فیصلہ کر کے لیں ان کے خلاف، کیونکہ جج نے واضح طور پہ آرڈر دے دیا تھا میڈیکل بورڈ کو۔ یار جو بات عدلیہ کر رہی ہے، مجھے بھی آمین ہے، آپ لوگوں کو بھی آمین ہے، میں کسی کے پاس نہیں گیا۔ اب کہتا ہوں کہ ڈی پی او صاحب جو بھی انفارمیشنز آپ کو دی گئی ہیں غلط دی گئی ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر پہلے اشفاق شاہ ڈکیت ہے تو یہ بندقرئی والے کہہ دیں کہ اشفاق شاہ ڈکیت ہے، اگر پہلے کسی قتل کے معاملے میں اشفاق شاہ آیا ہے تو کہہ دے ذکی الدین چلا ہے ہمارے چند ایک مخالفین کے ساتھ چلا ہے، اس کی وجہ سے ذکی الدین نے سارا یہ اپنے اوپر، یہ پریشر تھا پولیس پہ، ان کو قاتل نہیں مل رہے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ پانچوں دوست ہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے، بندقرئی والے گواہی دیں گے کہ اشفاق شاہ کی دوستیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ دوستی میں پھر اتنا بڑا کہ قتل اور 2 ماہ بعد صفحہ مثل پہ میری وہ چیز کیوں نہیں لائی گئی؟ بلڈ ڈونیٹ کرنے والا میں ہوں، ایم ایل سی میں بلڈ ڈونیشن جو میں نے کی ہے وہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کو لے جانے والا تو میں ہوں۔ 2:30 بجے تو اس کو میں لے کے گیا تھا، وہ 2:50 پہ جب مجھے بلایا گیا 3 بجے ہم ادھر سے نکل گئے 3:15 بجے۔ جیو فینسنگ میں پھر ہمارے نمبر کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو دکھائی جائے نا، سب سے نمبر تو ہمارے پہلے آنے چاہیے تھے کہ ہم ادھر موجود پہنچے ہیں۔ 12 سے 3 بجے تک جو تھے ڈی خان والوں کے آ گئے ہیں، میرے فیملی کے نمبرز بھی آ گئے ہیں اس جیو فینسنگ میں، جو اشفاق شاہ کے ساتھ رابطے میں جو شام 5 بجے اس کو ملے ہیں۔ ملزمان کے نمبر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ سارا ڈھونگ تھا۔ اس چیز کو جو پولیس نے کی، اس چیز کو میں نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہوئی ہے۔ آپ جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ عدالت کے آرڈر ہیں یا نہیں، نکلوا سکتے ہیں کورٹ سے، آپ میڈیا والے ہیں، انہوں نے ریفر کیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں، اسٹیل ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ ذکی الدین اور صابر، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ پولیس کا نعرہ لگا تھا کہ عوام دوست پولیس، جو یہ زیادتی کر کے گئے، میں یہ کہتا ہوں کہ عوام دشمن پولیس بن رہی ہے۔ اگر مجھے حق نہیں ملتا تو میں ڈی آئی جی سے کہتا ہوں کہ اس بات پہ ایکشن لیا جائے، ڈی پی او سے کہتا ہوں اس کی بات پہ ایکشن لے۔ وہ یہ کیسے انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ ہم قانون دوسرے دن ہی ہم نے BBA کروا لی، اور جو BBA کروا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ زیادتی کی زبردستی منوایا جائے؟ قانون میں ٹارچر ہے کہاں پہ؟ جس بندے کے پٹھے ڈیمیج ہو جائیں، نروز کام چھوڑ دیں، وہ پردہ پھٹ جائے، یہ کہاں کا رول ہے یار؟ مارنا، ریمانڈ لے لیتے، اس کے بعد تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کر لیتے، آپ پوچھتے برامد کیا یہ ہے وہ ہے۔ جب ایک کیس کے وہ ملزم ہیں بھی نہیں، ہمارا دل بھی نہیں مانتا کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں، ہمارا بھائی کر سکتے، کیا اس کو عزت عزیز نہیں تھی؟ ہم گاؤں کے ناظم رہے ہیں، چچا میرا ناظم رہا ہے، میں پچھلے 4 سال VC ناظم رہا ہوں۔ یہ ہمارا کام نہیں تھا، جو ڈالا گیا ہے اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سچائی ثابت ہوگی۔ سب لوگوں نے چھوڑا، چچا نے تقریر کی، اب اس کو آزمائش میں ڈالا کہ یہ کس کا ساتھ دے گا، چچا کو بھی ساتھ لے کے نہیں گیا، کسی کو بھی ساتھ لے کے نہیں گیا، صرف آج اس لیے کہ جو بات آپ نے ذکی الدین کی سنی تھی۔ کیوں؟ مزے کی بات کہ وہ کہے گا کہ میں نے یہ کچھ نہیں کیا۔ اس وقت انچارج تھا اپنا آدم خان، ذکی الدین کا ایک سگنیچر بھی نہیں ہے، چونکہ ان کو مطمئن کرنے والا ذکی الدین ہے، جو بات میں کہنے والا تھا ان کو ذکی الدین نے مطمئن کیا ہے، اور آدم خان کے سگنیچر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب آئیو وہ ہے زوار خان، پٹائی یہ کر کے چلا گیا ہے۔ مزے کی بات، میں نے DPO انویسٹیگیشن کو ایک درخواست کی تھی، کوئی ایسے نہیں کرتا رہتا درخواستیں کہ ہم بے قصور ہیں،
ہمارے یہ 3 نمبر ہیں، ان کا ڈیٹا نکلا ہے، اشفاق شاہ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی اس میں مینشن کیا تھا اور اس کے موبائل نمبر بھی، کہ یہ دکھائے، یہ ایس پی انویسٹیگیشن کو مار کی تھی کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہے، خدارہ ہماری آواز بنے، ان کا ڈیٹا نکلوایا جائے۔ اس پہ بھی انہوں نے اوکے کی رپورٹ دے دی، آدم خان سے دلوائی ہے، جس سے بھی دلوائی ہے ذکی الدین نے، اسی کے وقت کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد ہم وزیر اعظم سیل پہ گئے، وزیر اعظم سیل پہ ہم نے آئی ڈی کارڈ دیا اشفاق شاہ کا، اس کے بعد نمبرز دیے، انہوں نے رپلائی کیا، وہ بھی میرے واٹس ایپ پہ ہے کہ میں آپ کو دے دوں گا۔ جو رپلائی آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اشفاق شاہ وقوع میں ہے، ادھر نقشہ موقع پہ پہلے بھی یہ درخواستیں دے چکا ہے، اس کے نمبرز آ رہے ہیں۔ گاؤں والوں کو کیا کہتا ہے کہ اشفاق شاہ نے ادھر بیٹھ کے، وہ بھی گواہ لاؤں گا اور وہ حلفاً گواہی دیں گے، نہیں دیں گے ان کو بھی میں دشمن تصور کروں گا، اس معاملے میں ان کو ظالم تصور کروں گا، کہ ان کو کہتا ہے کہ یہ تو ڈی خان میں بیٹھا ہے، پہلی دیوار جڑا تھوا کو آخاس تسا کیا سمجھا اشفاق شاہ بند کرائی ہے کہ ڈیرے ہے، 5 نمبر کا ذکر ہے، 5 نمبر کا ذکر ہے، بند کرائی چاہے، بعد میں کہنے لگا کہ ڈی خان میں ہے، تھوا کو 5 نمبر کا آخاس نا، جو 5 نمبر ہی تھے، بعد میں اشفاق شاہ ڈی خان میں ہے، تو یہ ہمارا دشمن نہیں بنا ہوا۔ میں اس بات کا اپنا انصاف مانگتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی، وزیر اعظم سیل کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ ادھر موجود ہے، ڈیٹا اس کا ڈی خان کا آ رہا ہے، ادھر بھی زوار کے سگنیچر آ گئے تھے، اس وقت زوار تھا۔ وزیر اعظم سیل کو ہم مجرم ہوتے، میں نے پھر اس کو اپیل کیا ہے کہ آپ لکی یا پشاور پولیس سے وہ کروائیں، یہ اس متعلقہ تھانے سے نہ کروائیں، کسی اور سے کروائیں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس رات کہاں تھے شب وقوع۔ تو یہ میری عرض تھی، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید ہے، شیدو خان مقصد من بانگ کرائی دا میں سابق ممبر رہ چکا ہوں، اور آج ایک افسوسناک واقعہ سارے بانگ کرائی دی تھی آیا 2 مہینے پہلے، جندو تے سارے شہر دے بندے گرفتار ہیں، آفتاب شاہ اور سڈے کے بجیری حالات خواہ معلومات ہیں پولیس دے طرفوں سارے طرفوں، وہ آج تو سارے میڈیا لگو بیان کریں۔ سب تو پہلے کہ سارے شہر دے بہت افسوسناک واقعہ تھے، شلہ قصاب کا کام کریں دے سناؤ لاؤں دے نہ ہے، شلہ سڑے دن ان کو گھر دے بھی چاہ کے رنگی 1 بجے رات دے 12 بجے زد و کوب کیتا گئے کہ قتل کیتا گئے، گھر والا کو زد و کوب کیتا گئے، بڑی اندر نال بے انصافی تھئی اور قتل کر کے وہ لوگ لگے گئے۔ سویرے جنازہ آئی، سارا شہر افسردہ آئی کہ بند کرائی چیو جی واقعہ کدا نہیں تھیا، یہ سادہ سمجھو کہ بیستی سارے شہر تھی۔ اندر بھی جلے جنازے تے گئے تو کول پٹکے بند جمع ہیں، کوئی آدمی نہیں ریا، یہ افسوس ہی سارے برابر ہیں۔ شاہ صاحب ہمیشہ واسطے غریباں دے واسطے آواز اٹھائندا رہندا ہے، کوئی غریب نال زیادتی ظلم کرے تو جمعے تے ہوئے یا عید دا موقع ہوئے یا جنازہ ہوئے تو فوراً اتھاں ایکشن گھندن کہ بھئی غریب نال زیادتی کیوں تھی۔ رپورٹ انہاں سائیاں کہندے تے نہیں کیتی، حوالہ دی رپورٹ آئی، انہاں شاہ صاحب آکھیا کہ این شہر والا کو کہ این شہر دی قتل کو گولنا چاہیے، اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے سی تو میں ایک انجام تے پہنچے سا، میں لگا بھی کھڑ کے انہاں دا ظالماں دا مقابلہ کرے سا۔ اساں بلمان سا بھی آکھیا شاہ صاحب تو لگا نہیں، تیرا اشارہ کافی ہے، اساں بھی تیرے نال آئیں۔ ان دے بعد سلسلہ چلتا رہا، چند دوست بند کرائی جو وڈا 20,000 دی آبادی ہے، بھلے مانے سی بومین سیاسی پارٹیاں بومین، لیکن ایک ہم سیاست کو ہٹ کے آئی۔ انہوں نے 10 آدمی 8 آدمی دوجے تریجے دی ونجن بھئی یار کہ تھیندا پیے کیس دا کہ تھیندا پیے، اتھا او آکھن بس بہت کوئی تھیندا پیے دے بہت کوئی تھیندا پیے۔ اخیر مہینے 1.5 دے بعد انہوں نے سدے کہ بھئی تھانے تے آ ونجو مالکاں نے شاہ صاحب کو آکھا سکول دے بھی 40 آدمی جمع تھے ہیں، جیرے موقع تے موجود ہی بیٹھن تے بہی نہیں کو نا اس وقت۔ اساں سکول تا گئے تھانے تے تو تھانے تو نہ آکھے کہ ذکی کہ ساڈا تفتیش والا جو رہے وہ ڈیرے گیا ودے ملزم گن گئے۔ اساں اتھا ایسے 14 کول بیٹھے رہے، شاہ صاحب تے میں تے بے لوگ ہی بیٹھے رہے تھانے دی، جیسا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کیتی ہے۔ ذکی ملزم پہنچا کے آگے اندر گئے بیٹھے ہیں، ایک بارک دے وچ کافی لوگ ہیں جیرے بارک پھروں
40 آدمی اس نے میں کاغذ نہ پائے اصل ان کو ایکسپرٹ تو نہیں اصل نمبر مسے ملا سکتے ہیں میسج نہ لکھ سکتے وہ یہ تو ایکسپرٹ کا کام ہے نا وہاں کے 80,000 کال تھے یہ بند کرائی دے ٹاور تو مارکا موجود بیٹھے جرا اس ٹائم ہی آئی تو ہونی ہے 80,000 کال دے وچوں اساں کو بڑی محنت نال تے بڑی لگن دے نال تے بڑا اساں کو کم از کم 20,000 تے گنے وا تے 20 کول 5,000 تے گنے وا تخیر بند کرائی دا مخصوص ٹاور دو تے جڑے نمبر چلن ان دے وچوں 5 نمبر اساں تلاش کیتن ساکو موصول تھین کہ 5 نمبر جڑے اندری وڑن باہر ہی نکلن یہ 3-4 گھنٹے پہلے بھی انہوں دی آپت لین دین تے ملاوٹ رہی ہے ان دے بعد بھی انہوں دی ملاوٹ رہی ہے یہ 5 آدمی ہیں ایسا انہوں کو آکے ساکو انہوں دے نا دسا سکتے انہوں آکے نا اسا سائیاں کو دسا چھوڑیں اگر سائیں رپورٹ کرے سن تو عدالت چھوڑے سی اگر رپورٹ نہ کرے سن تو سب تشویش سے نہ پیسوں تھے یہ رہا سی آکے چھڑا گئے سی ان دے بعد سائیاں دے رشتہ دار بیٹھے آنو تھائیں انہوں آکے شوہر جی میں آکے شاہر اللہ آکے تھوڑا پیو مویا پہ سادہ نہیں تو آپ سوچ سمجھ کے رنگی مشورہ کرو شاہر اللہ کہیں انہوں کو مشورہ نہیں دیتا جو بھئی کرو یا نہ کرو اصلا تھوڑے نال اصلا آپ جائیں کہ چور حقدار چور ثابت تھی بھی تھوڑے پیو دا قتل نہ پیٹے پہلا میں قتل نہ پیٹے دو جائے کہ بے گناہ کوئی نہ دے ایسا شور نہ لائیں ان دے اپنے رشتہ داروں کو موقع تے آکھے جی بھائی رپورٹ کرو ان دے بعد انہیں رپورٹ درج کرائیے اس ٹائم تائیں تو میں یہ وجوہ وہ ذکی صاحب نے سا کو جمائے اے شاہ صاحب اور آدیان کے تسا شہر کو بے وقوف بنائے بھائی سا کو کس طرح بے وقوف بنائے عدالت ویسی یہ ڈیٹا اگر یہ ڈیٹا صحیح ہے تو انہیں کو ملزم ثابت کریں دے تو وقت انہیں سزا بھگتمام نہیں اگر یہ ڈیٹا ان غلط شائع کیتے یا کہیں دباؤ دیتا ہے تو لیتے ایسا ایکسپرٹ نہ سے جو ایسا ایندہ ہوتا میں نہ کروں گا یا او کو آکھوں جو ٹھیک ہے یا غلط 5 نمبر ویندے والا کیتا کیتا وہ گال کیتی ونجا نا ان کے بعد اس آکھے کہ بھائی 3 بندے ذکیہ کہ 3 بندے ویندن ملانگ تے ایک بندہ ویندے لونی تے ایک بندہ ویندے دیرے او والا والاندہ ہے دیرے والا بیا بندہ 2 بندے جنازہ ہی پڑھ دن انہوں نے ناری رابطہ رہے اتنا جو ساکو جو ماں دیتے سسا انہیں ایکسپرٹ تنا سے جو سوان کریں گی تھی انہیں ڈیٹے کو چیلنج کروں گا کہ عدالت ویسی عدالت چیلنج کرے سی اے ساکو اس نے شہر کو جمائے جندو تے اے لوگ کی 3.5 کے بھی تو سنجے رہنا ساکو غلط کیا ڈیٹا دیتا ساکو جو دیتا سسا کوئی عدالت ہیں نہ ایسا عدالت ہیں نہ ایسا سچو ہیں کہ پولیس کی ذمہ داری ہے وہ میں ان کے بعد 2-3 دیواروں کے بعد یہ چک مک لگی رہی ہے جو بھئی یار بھلے مان سکوں ٹکا چھوڑے بھلے مان سکوں ٹکا چھوڑے میں 5-6 آدمی نہ لا کے تھانے تے گیا میں گیا میں اتھا پوچھا زکی دوں نہ کہ وہ تبدیل تھی نا آج کونی کال آسی پیچھو پتہ لگا تبدیل تھی گیا نا انہوں نے آج جا کے تبدیل تھی گئی یہ تو انہوں نے لگال کروں گا منہ کو منہ ادھر طلاق میں رہوں دے نال کہانی نہ انہوں نے میری دوستی ہے تو نہ انہوں نے میری بدی ہے وہ ایک کام وہ کر گئے جو صحیح کر گئے تو ڈیٹا معلوم موجود پہ جو غلط کر گئے تھے اس حد تک تھا میں کو معلوم ہے ان دے بعد جو رہنا وقت چاندنی وارہ بعد شاہ سے بورا اس مسیح تھی صدا دیتے یہ حاجی سروت دی مسیح تھی مکی مسجد صدی نے ان دے 100-150 آدمی جمع آئی 100-150 آدمی جمع آئی یہ بندے موقع تے موجود بیٹھے اشفاق شاہ دے بھراواں تقریر کی تھی جو بھئی اساں دے بھرا تے بڑا الزام ہے تے اساں شہر دے ناظم بھی ہیں تے اساں شہر دے علماء دے خاندان ہی چوں ہیں تے اتنا محترم خاندان ہے سارا تے اے قرآن چاہندے اے نہ ڈر کول چاہ دیندے جو میری قتل تو جان چھڑاؤ نہ اے یاد ہے جو میں کو تساں مدد کرو میں شہر دے کو بدنام ہو چکا ہے میں کو بھرا خاندان میں اللہ دی رضا واسطے قرآن چاہ دینا کہ میرا من صفا ہے تے میرے نال تامن کرو قاتل بھی گلواؤ تے میں اپنے سزا بھگتا سا لیکن میں آتا جو میں بے گناہ اس دے وچ مطلب گل تے اون قرآن چاہ کریں گی منن والے منن نہ منن والے نہ منن یہ لے دوں قرآن چاہ دیتے کہ میں بے گناہ ہاں میں نہیں اٹھتی اس ٹائم سے کافی لوگ ان یہ چے میں گویاں رانن
کئی دن کوڑا چاہیے کئی دن سچا چاہیے جہے لوگ وچ بیٹھے ہیں تو انہوں نے موقع موجودہ ماحول کو دیکھ کے ان کی پوزیشن کو دیکھ کے وہ یقین کر گئے کہ واقعہ یہ بے بلا ہے لیکن اصا مالکاں کو نہیں آخا جو آؤ سون دینا نہیں یا مالکاں نہیں آخیا اصا کو سون دیو اصا مالکاں درد مندہ لوگ ہی اصا انہوں کو چھیڑے ہی نہیں میرے کو معلومات میرے مطابق پولیس کی جی کاروائی رہی ہے یا انویسٹیگیشن رہی ہے تو اس کو کیا سمجھنے میں کہ جہاں انہوں کو مواد ہے وہ غلط ہے یا درست ہے یا ادھر تو کو کہڑے اعتراض گزارش ہے کہ میں ہی کو لائل نہ میں اگو تک ہر کیس میں بیمار آدمی ہوں میری طبیعت سیٹ نہیں رہی گھر میں نہ تھانے تے گیا والا نہ انہاں تھی آیا نہ میں کچہری اہلیان علاقہ اشفاق شاہ اور انہوں نے بھائی یا جتنے لوگ اس ٹائم انڈر انویسٹیگیشن ہیں انہوں نے واسطے تسا کی رائے رکھیں دے کہ وہ اس قسم دے ملوث تھی سکتے ہیں یا نہیں تھی سکتے یہ تو ڈیٹا جو سرکار دی ہے ایکسپرٹ ڈسیشن عدالت چیئیں کو ہے اگر ایک ایکسپرٹ کو جرم قرار دے سن تو جرم سزا بھگتے سن اگر ایکسپرٹ ایکشن جو غلط ہے تو وہ فائدہ اٹھاوے سن میرے مطابق اس کو کہیں سیاسی اور اس کی سزا دیتی وینی پی ہے یا میری گال یہ گال کونی جو کہیں تک کوئی سیاسی آیا ہوئے انہوں نے حمایت کی ہوئے یا پروں کو سیاسی ہوئے سیاسی مقابلہ میں نظر نہیں